شور شہر تے رحمت وسے جتھے باہو جالے تاریخ جنگ کے مصنف اور ڈاکٹر سلطان الطاف علی مرات سلطانی میں لکھتے ہیں، ایک مدت تک آشوری قوم ملتان پر حکومت کرتی رہی۔ ممکن ہے ایشور کوٹ کے نام کو انہوں نے آشور کوٹ کا تلفظ دے دیا ہو۔ 639 قبل مسیح میں شور کوٹ پر ان کا تسلط تھا۔ سکندر یونانی نے 2 ماہ کے محاصرے کے بعد 324 قبل مسیح میں شور کوٹ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم نے 93 ہجری میں پہلے ملتان اور پھر شور کوٹ کو راجہ داہر کے تسلط سے آزاد کرایا۔ محمد بن قاسم نے ہی جلال الدین محمود غازی کو شور کوٹ کا عامل مقرر کیا۔ محمود غزنوی نے 396 ہجری میں شور کوٹ فتح کیا اور ملک ایاز گورنر غزنی جب لاہور میں تعینات ہوا تو شور کوٹ بھی اس کے تصرف میں آ گیا۔ شمس الدین التمش نے بھی 1218 عیسوی میں شور کوٹ کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اسی زمانے میں کھوکھروں کی طرف سے جلال الدین خوارزم شاہ کو امداد ملنے پر جنرل ترتائی چنگیزی غیظ و غضب میں آ گیا اور خوشاب سے شور کوٹ تک کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد 8ویں صدی ہجری میں تیمور لنگ کی فوج دوبارہ حملہ آور ہوئی اور اس قدر تباہی مچائی کہ شور کوٹ اور ملتان میں قحط پیدا ہو گیا۔ بابر نے 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور شور کوٹ اس کے تصرف میں آ گیا۔ تاج الدین سوری جو شیر شاہ سوری کے زمانے میں گورنر تھا، موجودہ شور کوٹ اس نے آباد کیا۔ آپ کا مزار اب بھی شور کوٹ پرانا قلعہ بھیڑ پر مشہور زیارت گاہ ہے۔ اس تاریخی شہر کی اصل وجہ شہرت سلطان العارفین، سلطان الفقر، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی ولادت اور آپ کے والدین کی آخری آرامگاہ کی وجہ سے ہے۔ آپ کا بچپن بستی سارنگ خان بلوچ میں گزرا، جس کا ذکر مناقب سلطانی میں سلطان حامد نے کچھ اس طرح کیا۔ حضرت سلطان العارفین مادرزاد ولی اللہ ہے۔ آپ کو ازلی فیض حاصل تھا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ جناب غوث الثقلین کی طرح آپ بھی ماہ رمضان میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ جب آپ چلنے پھرنے لگے تو جب کبھی گلیوں اور بازاروں میں چلتے تو ہندو لوگ آپ کے چہرے اور آپ کی پیشانی کو دیکھتے ہی بے اختیار کلمہ طیب، کلمہ شہادت پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ شہر کے ہندو اکٹھے ہو کر آپ کے والد ماجد حضرت بازید محمد کی خدمت میں ملتمس ہوئے کہ دایا وقت بے وقت آپ کے فرزند کو بازار اور گلیوں میں لے جاتی ہے، ان کے جانے کے لیے کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے۔ حضرت بازید محمد نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی والد ماجد سلطان حامد حضرت شیخ غلام باہو کے مطابق آخر دم تک سلطان العارفین سلطان باہو کی نظر جس ہندو پر پڑی وہ مسلمان ہو گیا۔ بستی سارنگ بلوچ جس میں آج بھی کھیت اور کھجوروں کے درخت ہیں، آپ نے اپنا بچپن، جوانی اور زندگی کا بیشتر حصہ یہاں گزارا۔ سلطان حامد لکھتے ہیں 50,000 بیگھے سے زیادہ زمین اس جاگیر میں تھی، جس کا حدود اربع
حسب ذیل ہے۔ شمالی حد ڈیرہ سارنگ خان بلوچ مرانی، مشرقی حد دھوڑ کوٹ، جنوبی حد پرانا نوشہرہ۔ اسی علاقے سارنگ بلوچ میں آپ نے سلوک کی منزلیں طے کی۔ مناقب سلطانی سلطان حامد، میرات سلطانی سلطان الطاف علی، آپ کی مشہور عام کرامت بھی اسی علاقے سے منسوب ہے۔ جن دنوں میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ کے قرب و جوار میں خود کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ایک شخص سادات کے خاندان سے کسی کامل بزرگ کی تلاش میں سرگردان تھے تاکہ وہ اپنا فقر و مسکینی کا حال بیان کرے۔ اس سید کی زندگی بڑے فقر و فاقے کی حالت میں گزر رہی تھی اور سفید پوشی قائم رکھنا نہایت دشوار ہو گیا تھا۔ لوگوں نے انہیں نشاندہی کی کہ شورکوٹ میں دریائے چناب کے کنارے پر ایک درویش کامل حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر ہیں، جو اپنی باطنی قوت سے مشکل کشائی کر سکیں گے۔ سید صاحب مسکوب جب پوچھتے پوچھتے شورکوٹ پہنچے تو دیکھا کہ آپ تو خود ہل چلا رہے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر سوچا کہ جو شخص خود اتنی مشقت اور افلاس میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی کیا معاونت کر سکے گا۔ یہ سوچتے ہی واپس ہونا چاہا تو اسی وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی اور فرمایا، سید صاحب، اپنے وطن سے دور دراز سفر کر کے آپ آئے ہیں تو کیا بغیر بات کیے واپس جانا چاہتے ہیں؟ سید صاحب یہ بات سن کر مطمئن ہو گئے اور اپنا حال دل بیان کیا۔ پھر سید صاحب سے فرمایا، ذرا میرا حل پکڑ لیجئے، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ خود ذرا دور چلے گئے اور رفع حاجت کر کے مٹی کے ایک ڈھیلے سے بول و براس کو خشک کیا اور اس ڈھیلے کو کھیت میں پھینک دیا۔ وہ ڈھیلا کھیت میں جس جگہ سے بھی ٹکراتا گیا، وہاں کی مٹی سونا ہوتی گئی۔ پھر فرمایا، اے سید صاحب، اب متاع دنیا کو اٹھا لیجئے۔ سید صاحب نے خوشی سے وہ سونے کی اینٹیں اٹھا لیں اور بے ساختہ زبان ہندی سرائکی میں گنگنانا شروع کر دیا۔ نظر جنھا دی کیمیا سونا کر دے وٹ قوم تے موقوف نہیں، کیا سید کیا جٹ۔ اس علاقے میں عوام ایک سینہ بسینہ روایت پیش کرتے ہیں کہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک وزیر، جو کہ آپ کا عقیدت مند تھا، حاضر خدمت ہوا اور ایک پارس پتھر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ جو اس وقت اپنے کھیتوں میں کنویں کے پاس کھڑے تھے، پتھر کو دیکھا اور پوچھا، یہ کس کام آتا ہے؟ اس شخص نے عرض کی، حضور، یہ جس چیز کو چھو لے وہ سونا بن جاتی ہے۔ آپ نے مسکرا کر وہ پتھر کنویں میں پھینک دیا۔ اس شخص نے افسوس کا اظہار کیا اور عرض کی، حضور، اگر آپ کو قبول نہ تھا تو مجھے لوٹا دیتے۔ آپ نے حکم دیا کہ ڈول کنویں میں پھینکو اور رسی کھینچو۔ جب ڈول کنویں سے باہر نکلا تو پارس پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا پتھر ان میں سے نکال لو، یہ تو فقیر کے پاؤں کی دھول ہے۔ آج اس جگہ کھجوروں کے درخت اور کچھ عرصہ قبل تک اس کنویں کے نشانات موجود تھے۔ میرات سلطانی کے مطابق سلطان جان محمد برادر سلطان العارفین کا مزار شورکوٹ کے مشہور بھیڑ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا مزار قلعہ بھیڑ پر گورنر شورکوٹ تاج الدین سوری کے مقبرے کے ساتھ واقع ہے۔ اسی بھیڑ کے نیچے والے مزار پر حال ہی میں ایک کچی کوٹھڑی بنا دی گئی ہے اور کتبے پر محمد سلطان نام لکھ دیا گیا ہے۔ میرات سلطانی کے مؤلف کے مطابق والدہ ماجدہ کے حکم پر
جب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے تو اسی دوران ایک روز آپ شور کوٹ کے نواح میں کھڑے تھے کہ ایک باعظمت سوار نورانی چہرے کے ساتھ نمودار ہوئے، آپ کے ہاتھ پکڑے اور گھوڑے پر اپنی پیٹھ میں بٹھا دیا۔ اس باعظمت سوار نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر تمہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لیے جا رہا ہوں۔ پھر پلک جھپکنے کی دیر میں آپ اس مجلس میں پہنچ گئے جہاں پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے متوجہ ہوئے۔ ان سے ملاقات کے بعد آپ اٹھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک بڑھائے اور فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ پھر آپ کو دونوں ہاتھوں سے بیعت میں لیا اور تلقین فرمائی۔ یہاں آپ کو مرتبہ منتہا اور درجہ والرجوع الی الولایت حاصل ہوا۔ اس تلقین سے مشرف ہوئے تو حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے بوسے لیے اور ان کی غلامی کے حلقے میں داخل ہوئے۔ حضرت سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کے بعد فرمایا کہ مخلوق خدا کی مدد کرو، کیونکہ تیرا رتبہ روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ بلند ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے سپرد کر دیا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسالہ روحی میں اسی موقع پر یہ بیعت فرمایا، شد اجازت باہو را از مصطفیٰ، خلق را تلقین بکن بہر خدا، دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، خواندست فرزند مارا مجتبی، خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است بر من انجمن۔ مناقب سلطانی سلطان حامد قادری مرات سلطانی سلطان الطاف علی کے مطابق بروز جمعرات بوقت عصر یکم جمادی الثانی سال 1102 ہجری کو شور کوٹ میں انتقال ہوا، جہاں ان کے جسد مبارک کو پختہ اینٹوں کے قلعہ قہرگان کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اسی قلعہ قہرگان میں آپ کا مزار مبارک 77 سال تک طالبان حق کے لیے منبع فیض رہا۔ جس ہستی نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر گہرے نقوش ثبت کیے وہ آپ کی والدہ محترمہ ہی تھی۔ وہ ایک ولیہ کاملہ تھی اور انہوں نے نہ صرف اپنے عظیم فرزند کے کنبے کے حالات و معاملات کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا، بلکہ وہ راہ سلوک کی رہنما بھی تھی۔ سلطان حامد مؤلف مناقب سلطانی اور سلطان الطاف علی مؤلف مرات سلطانی نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا زہد اور تقوی ان کے والد محترم پر اس قدر اثرات لایا کہ بازید محمد نے ان سے ازدواج کرنے کے بعد حکومت کا منصب ترک کر دیا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم مبارک حضرت بی بی راستی ہے۔ وہ خاتون انگا سون سکیسر کے عظیم آوان قبیلے سے تھی۔ حضرت باہو رحمت اللہ علیہ نے خود کتاب محق الفقراء کبیر یا کلام میں اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں فرمایا ہے، رحمت و غفران بود بر راستی، راستی از راستی آراستی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب محق الفقراء کلام میں لکھا ہے کہ
کہ حضرت بی بی راستی ذکر خفی میں اس قدر مستغرق تھیں کہ ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا، گویا ان کو ذکر حضور الحق حاصل تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ اپنے خاوند محترم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک بقید حیات رہیں، بلکہ صاحب کتاب مناقب سلطانی اور مرایت سلطانی کے مطابق جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں تھے تو اس وقت بھی آپ کی والدہ ماجدہ زندہ تھیں۔ سلطان حامد قادری اور سلطان الطاف علی نے اپنی تصنیف مرایت سلطانی میں اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرت قدس اللہ سرہ کے والد اور والدہ ہر دو کے مزارات شور کوٹ میں ہی ہیں۔ صاحب مناقب سلطانی اور بلال زبیری مؤلف کتاب اولیاء جھنگ کے مطابق انہی دنوں میں کسی وجہ سے گورنر ملتان سے راجہ مروٹ کی کشیدگی ہو گئی، جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ بازید محمد نے گورنر ملتان کو اپنی خدمات کی پیشکش کر دی، تنے تنہا مسلح ہو کر ایک گھوڑی پر سوار ہو گئے، مروٹ میں داخل ہو گئے اور غیر معمولی شجاعت کے ساتھ راجہ کو اس کے دربار میں ہی قتل کر دیا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر کے ساتھ ملتان لے آئے۔ اس واقعے کی اطلاع دہلی کے دربار کو بھی ہو گئی، جس کے باعث ان کے ملتان میں قیام کی خبر ہو گئی، مگر دربار دہلی نے ان کی دربار سے متعلق خدمت کرنے سے معذرت پیش کرنے کو قبول کر لیا۔ ان دنوں میں ہی آپ کی زوجہ بی بی راستی نے اپنے 2 بھائیوں کے ذریعے اطلاع بھیجی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے علاقہ کوہستان سون سکیسر سے ملتان آنا چاہتی ہیں۔ وہ چونکہ حاملہ تھیں اس لیے کہ ایک ولی مادرزاد کی ولادت کی منتظر تھیں جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہوئے۔ چنانچہ بازید محمد اپنی زوجہ مطہرہ کے ملتان آنے پر شور کوٹ میں سکونت پذیر ہو گئے، جہاں پر بادشاہ دہلی شاہ جہان نے ان کے معاش کے لیے جاگیریں عطا کر دی تھیں۔ حافظ بازید محمد نے بقیہ زندگی شورکوٹ ہی میں یاد الہی میں گزاری۔ مناقب سلطانی کے مطابق بی بی راستی کے 2 بھائی بھی شورکوٹ میں سکونت پذیر ہوئے اور ان کے مزارات کا امکان بھی شیخ طلحہ کے احاطے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت قدس سرہ کی ازواج کے مزارات بھی وہاں کے مزارات میں ہو سکتے ہیں۔ قدیم جامع مسجد مائی باپ کو شہید کر کے مزید توسیع کے ساتھ جامع مسجد مائی باپ تعمیر کی جا رہی ہے۔ سلطان حاجی عبد المجید صاحب کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان حمید نے دربار مائی باپ کا انتظام و انصرام سنبھالا ہوا ہے۔ نئی تعمیر میں مسجد کا مینار 130 فٹ سے بلند ہے اور بیک وقت سینکڑوں لوگوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اور ساتھ ساتھ دینی درسگاہ کا کام بھی شروع ہے، اور عنقریب دربار مائی باپ کی توسیع کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ شورکوٹ مائی باپ دربار کے سجادہ نشین حضرت سلطان نور حسن رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد چلی آ رہی ہے۔ زائرین کے لیے آس پاس مکانات خرید کر رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ لنگر 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ باغبانا دے بوٹے وانگوں طالب نت سنبھالے
हाँ तो चल तो टोर लपा था ना तो हेलो एक मिनट भाई भाई चलो तो हाथ चलो हाथ नहीं खाना बड़ा लो आता मैं दुआ मांगने अरे भाई ये जो तेरा बेटा भाई जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सूबेदार मेजर मोहम्मद इसाक है। माशाअल्लाह। आपको दरबार सुल्तान बाबू कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ 10 साल से मेरी खिदमत है। ठीक। और लोगों जी यहाँ पे ज़ाहिरीन की आमद के बारे में बताएं और उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बताएं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए कि हज़ारों लोग दिन में भी आते हैं और उसके मौके पर लाखों के हिसाब से लोग यहाँ पर आते हैं। माशाअल्लाह। सिक्योरिटी के लिहाज से हमने इधर 14 सिक्योरिटी गार्ड हायर किए थे और पुलिस वाले जो थे वो इजाफी तौर पर जो वैसे 12 परमानेंट हैं, 2 लेडीज़ हैं, लेकिन मुहर्रम के तौर पर 100 से ज़्यादा लफरी मार्बल पुलिस की हो रही थी। और इसमें जो है वो हमारी मेंबर साहब के चेयरमैन साहब की तरफ से रिक्वेस्ट गई थी DPO साहब को, DC साहब को, तो इंतज़ामी अमूर में उन्होंने फिर स्पेशल यहाँ पे चेक की ली और मतलब सारे अमूर उन्होंने संभाले और अल्हम्दुलिल्लाह उर्स पाक जो शहदा करबला के यहाँ मनाया जाता है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बड़े पीसफुल तरीके से वो गुजरा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा हमें बता दें, लंगर कैसे तकसीम होता है, लंगर जो किस हिसाब से बनाया जाता है? ये लंगर जो है हम वैसे दिन में 2 दफ़ा तकसीम करते हैं, 12 बजे से लेकर ज़ोहर तक और मगरिब से लेकर इशा तक। और जो ज़ायरीन हैं उनकी तरफ से जो लंगर मिलता है वो तकरीबन चावलों का है या दूसरा है, वो तकरीबन सारा दिन ही चलता रहता है। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नवीद अंजम। ये औलिया अल्लाह का मज़ार है और यहाँ पर हम ज़ियारत के लिए आते हैं, यहाँ पर नमाज शरीफ पढ़ते हैं और ज़ियारत करते हैं हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार की, दुआएं मांगते हैं, दुआएं मांग के वापस चले जाते हैं। आपने कोई मन्नत भी मांगी है? नहीं, फ़िलहाल मन्नत का तो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, फ़िलहाल तो हम बस दुआ के लिए ही आते हैं। और आप आए कहाँ से? मैं यहाँ का मकामी हूँ, बस थोड़ी ही दूर मेरा घर है। ये महबूब बोले मोहम्मद पहले बोले चेक करो।
وہ سامنے موڑی کے اوپر چیک کریں. اس کا نام محبوب ہے, اس میں محمد لکھا ہوا ہے, اس میں اللہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں محمد بھی ٹھیک جی ماشاء اللہ رکھا ہے. ٹھیک. نہیں اس میں کوئی نہیں پہلے معمولی تم سے کیپچر کرو, تم سے کیپچر کر لو. ممتاز اس کا نام. ٹھیک جی, اس کا نام شاہناز ہے. ٹھیک ہے شاہناز. شاہناز پہلے پر دربار کے بارے پوچھ لو.